बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये खबरें बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान के हवाले से है, भारत के हवाले से है, अफ़गानिस्तान के हवाले से और तुर्की के हवाले से। बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी, लेकिन ये लेटेस्ट हैं और ये आपको बताएंगे कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम साथ साथ आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट भी बताते रहते हैं कि दुनिया किस सिमत में अपने आप को मूव कर रही है, कौन से नए फैसले हो रहे हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में कि पाकिस्तान का जो 131 सफ़ों का डोजियर है उसने भारत को हिला कर रख दिया है। वो भारत के लिए एक मुसीबत बन गया है और भारत पे मुसीबतों के पहाड़ कैसे तोड़ दिए हैं कप्तान के बनाए हुए डोजियर ने, और शाह महमूद कुरैशी ने किस किस के हाथ में वो दिया और उन लोगों ने आगे किस किस के हाथ में दिया और वो कहाँ तक पहुँच गया और कौन से सवालात भारत के सामने रखे जा रहे हैं जिनका जवाब अब भारत के पास नहीं है। ये मैं आपको इस वीलॉग में बताऊँगा। इसके अलावा भारत एक दफ़ा फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गलत मालूमात का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब, कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा सबूतों के साथ बताऊंगा। तुर्की ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। अमेरिका का हर किस्म का दबाव तुर्की ने मुस्तरद किया उस सबसे बड़े मामले पर जिस मामले पे अमेरिका बहुत परेशानी का शिकार है, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और तालिबान ने इमरान खान का शुक्रिया क्यों अदा किया, ये 4 बड़ी अहम खबरें हैं। कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे 4 बड़ी अहम खबरें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि भारतीय प्रोपेगेंडा कैसे बेनकाब हुआ। पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से चलने वाली डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम की फंडिंग के लिए जो सारे मामला थे वो बेनकाब हो गए थे। श्रीवास्तव ग्रुप मैंने आपको बताया था, इंडियन क्रॉनिकल्स, वो आप वीडियोस हमारी देख भी सकते हैं। आप सर्च करेंगे मेरी वीडियोस भी आ जाएंगी और आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे। भारत बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ था। अब गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर भारत को बहुत मार पड़ी है और 40 मरतबा मार पड़ी है। 40 ऐसी कहानियाँ जो भारत के मीडिया ने और उनकी हुकूमत ने गढ़ के सुनाई हैं लोगों को और अपनी और दुनिया की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, वो सारी बेनकाब हो चुकी हैं। एक टेलीविज़न 4 5 गलत खबरें और चीज़ें चला चुका है। भारत को मालूम है कि मगरबी दुनिया अब भी तालिबान के अफगानिस्तान पर तेज़ी से कब्जे से हैरान है और वो कुर्बानी के बकरों की तलाश में है। ऐसे में नई दिल्ली एक मौका देखती है कि इस्लामाबाद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये कहानियां दावा करती है कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता है और पाकिस्तान ही इस ग्रुप के हर काम का जिम्मेदार है। रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि तालिबान अब भी टीटीपी के साथ सियासी शराकतदार हैं। हालांकि पाकिस्तान इन्हें एक दहशतगर्द गिरोह समझता है, जिससे जाहिर होता है कि इस्लामाबाद इन पर पहले जैसा असर रसूख नहीं रखता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मीडिया जंग जारी है और इस बार इसने अपने मुल्क की ज़राए अबलाग को इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान इंडिया टुडे, NDTV, रिपब्लिक टीवी और CNN न्यूज़ 18 सभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया को फैलाते नजर आ रहे हैं। ये सारे मीडिया से ख़ास तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारे अखबारात भी हैं, इवन ANI को भी ये इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मीडिया की गलत कहानियों की तवील फहरिस्त में रिपब्लिक टीवी का एक दावा आया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पे सारे ISI के बंदे बैठे हुए हैं, उसके टोटल 2 फ्लोर हैं। फिर एक वीडियो गेम चला दी कि ये वीडियो गेम के अंदर जो तैयारे आपको नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तानी तैयारे हैं और ये बमबारी कर रहे हैं पंजशेर में। वो पता चला वो वीडियो गेम में किसी बच्चे ने खेल के वो क्लिप दे दिया, वो चैनल ने चला दिया। और इसके अलावा ये 2 रिपब्लिक टीवी के मैं आपको बहुत बड़े बड़े भंड जो हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। और बाद में ये सारे जो हैं पोल खुलते गए। 40 के करीब पोल खुले हैं गुज़िश्ता 1 महीने में। मगरिब खामोश क्यों रहता है भारत की इन हरकतों के ऊपर? यानी चाइना का मीडिया ऐसा कुछ करे, रशिया का मीडिया ऐसा कुछ करे, पाकिस्तान के मीडिया में ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट हो तो बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि इन मुल्कों को वो अपने खिलाफ समझते हैं। लेकिन भारत को वो जमहूरियत के लिहाज से और हर लिहाज से अपना एक इत्तेहादी मुल्क समझते हैं। भारत की ऐसी गलतियों के ऊपर वो आंखें बंद रखते हैं। भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, वहाँ भी आंखें बंद। और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर भारत के मामले में ये लोग आंखें बंद रखते हैं। चाहे वो कश्मीर में कुछ करे, अक़लियतों के साथ कुछ करे, ख़वातीन के साथ कुछ करे, आंखें बंद। लिहाजा यहाँ पे भी यही होता है। पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास मौक़ों पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसका सिलसिला शुरू होता है 2006 से और आज तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा बढ़ाया गया है। अब हर साल अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली के सेशन से पहले एक नैरेटिव बिल्डिंग करता है भारत। उस पूरे की रिपोर्ट है मेरे पास।
کہ ہر سال بھارت کیا کیا کرتا رہا ہے 2006 سے لے کر 2020 تک. میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں اس میں. مثال کے طور پہ 2006 میں فیک کرنسی ان پاکستان یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا مشرف کے دور میں کہ اس سے پہلے کہ یہ جائیں اور جا کے اقوام متحدہ میں بات کریں ان کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کر دو. پھر 2007 میں آرمی آفیسر جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا گیا کہ وہ سوسائڈ بمبرز ہیں, SSG والے کمانڈوز. یہ 2007 کی بات ہے. اور انوسنٹ لوگوں کو ISI کے لوگ قتل کر رہے ہیں, یہ پروپیگنڈا انہوں نے 2007 میں کیا. 2008 میں انہوں نے کیا کہ چائنا نے نیوکلیئر ویپنز کو ٹیسٹ کیا ہے پاکستان کے لیے. 2009 میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب اس میں کرسچنز جو ہیں وہ بہت خوفزدہ زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کو ممبئی اٹیک کے ساتھ بھی پاکستان کو انہوں نے 2009 میں جوڑ دیا. نیٹو سپلائی کا معاملہ اٹھایا 2010 میں, بلوچستان کرائسس اٹھایا 2010 میں. یہ بالکل ہر سال اقوام متحدہ کے اجلاس سے بالکل پہلے اس قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں. 2011 میں انہوں نے ایبٹ آباد آپریشن اٹھا لیا اور دیگر کچھ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں اٹھا لی, سوشل میڈیا بین ان پاکستان, یہ ساری چیزیں یہ اٹھاتے رہے. اور 2012 میں اینٹی اسلام پروٹیسٹ انہوں نے اٹھا لیے, اٹیک آن ہندو ٹیمپلز انہوں نے اٹھا لیا, اور سرکری کا معاملہ, کشمیر کا معاملہ اٹھا لیا کہ پاکستان کا جو ایک وزٹ ہے, یہ ساری چیزیں. یعنی 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 یہ سارا ریکارڈ میرے پاس ہے. 2020 میں بھی انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان آرمی ISI ہیڈ سیکرٹ میٹنگ ود اپوزیشن لیڈر ہیڈ آف ملٹی پارٹی کانفرنس. ایک تو یہ ایشو اٹھایا. دوسرا اٹھایا تھا کہ صحافیوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں اور سوشل میڈیا کے اوپر بین لگ رہے ہیں, یہ بھی اٹھایا تھا. تیسرا انہوں نے یہ 2020 میں یہ ایشو اٹھایا تھا کہ پاکستان کے جو ٹاپ کورٹس ہیں انہوں نے ڈینیل پرل کے معاملے میں جو فیملی کی اپیل ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ بھی ایک انہوں نے اٹھایا کہ وہ مجرم کے بارے میں یہ فائدہ دیا جا رہا ہے. 2020 میں اٹھایا تھا. پاکستانی جرنلسٹ ریسیو ڈیتھ تھریٹس کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور ایسی کالر ریسیو ہو رہی ہیں. یہ 2020 میں انہوں نے کیا تھا. 2021 میں پھر یہ طالبان والا پروپیگنڈا آ گیا آپ کے سامنے کہ پنشیر میں پاکستان ہے. یہ ویڈیو گیم والا پروپیگنڈا آ گیا, یہ سرینا ہوٹل والا پروپیگنڈا. تو ہر سال ایک ماحول بناتے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے, لیکن ہر دفعہ پکڑے جاتے ہیں. تو یہ رپورٹ آئی ہے, ایک رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق ٹریبیون نے اس کو چھاپا ہے اور مختلف اور دیگر رپورٹیں بھی اس کے ساتھ ہم نے جمع کی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ بھارت ہر دفعہ بے نقاب ہو جاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے 131 صفحات کے ڈوزیئر نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا. کیسے؟ وہ ایسے کہ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی وحشیانہ بربریت پر ڈوزیئر کا جو اجرا ہوا تھا اس معاملے پر پاکستان کے جارحانہ سفارتی اقدامات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑے دن پہلے گئے اور جو مسلمانوں کی تنظیم ہے OIC, وہاں پہ بھی انہوں نے سب کو ڈوزیئر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اپنے دوست ممالک کو یہ بتائیں. پاکستانی سفیروں کو دیا. دنیا میں جہاں جہاں شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے ہیں یہ ڈوزیئر ضرور گفٹ میں دے کے آتے ہیں. 131 صفحوں کا تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی دیا ہے. اب ذرائع کے مطابق پاکستان کے 131 صفحات کے اجرا کردہ ڈوزیئر نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا. بھارت کو سفارتی سطح پر ڈوزیئر کے اثرات زائل کرنے میں بری طرح ناکامی کا سامنا ہے. وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہا ہے اس سے. اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل ڈوزیئر سے متعلق کئی امور پر متحرک ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق والا پورا سیکشن ہے وہ اس ڈوزیئر کو لے کر متحرک ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ حساس ہے اس معاملے میں. اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائندوں نے بھارتی حکومت کو کئی سوالات بھیج دیے ہیں. بھارت کی مودی سرکار نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا ہے. برطانوی ہمارے نمائندگان, یورپی پارلیمان, امریکی کانگریس اور متعلقہ کمیٹیوں میں ڈوزیئر کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے. OIC نے بھی ڈوزیئر کو انتہائی سنجیدہ لیا ہے اور اس کا ایک رابطہ گروپ ہے اسی تنظیم OIC کا, اور انہوں نے کشمیر کے معاملے پر بھارتی وحشیانہ مظالم پر نئی دلی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. وزارت خارجہ نے ڈوزیئر 70 سے زائد ممالک کے سفارتی مشنز کو فراہم بھی کر دیا ہے. پاکستان میں متعین تمام غیر ملکی سفیروں کو, ہائی کمشنرز کو, سفارتکاروں کو جامع بریفنگ اس ڈوزیئر کے اوپر دے دی گئی ہے. یعنی اتنا اگریسولی پاکستان کبھی کام نہیں کرتا تھا. یہاں کلبھوشن یادو کا نام لے لیتے تھے میاں نواز شریف صاحب, بہت دفعہ انہیں کہا کہ نام ہی لے لیں میاں صاحب, وہ نام ہی نہیں لیتے تھے. تو پاکستان ہمیشہ معذرت خوانا رویہ رکھتا تھا, بیک فٹ پہ رہتا تھا, فرنٹ فٹ پہ نہیں آتا تھا.
تو اب پاکستان نے عمران خان نے ڈوزیئر بنا کر دیا اور دبا کر رکھ دیا انڈیا کو. پوری دنیا سے ان کو یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ امریکہ گئے تو جو بائیڈن نے ان سے بات کی گاندھی کے فلسفے کی جو عدم تشدد کا تھا, اور یہ مودی کے لیے ایک تھپڑ تھا. اور جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے کملا ہارس, انہوں نے بھی اسی قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا اور مودی کے ساتھ ایسی باتیں کی. تو یہ ایک میٹھی میٹھی بےزتی ہے جو مودی کی ہو رہی ہے, جس قسم کی ایک صحافی کی وہ کرتے رہتے ہیں فواد چودھری صاحب, ویسی ملتی جلتی. تو یہ ڈوزیئر اب ایک مصیبت ہے اور ایک جلتا ہوا ٹائر ہے جو بھارت کے گلے میں ڈال دیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے, اور لگاتار اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پاکستان نے اتنے بڑے پیمانے پر انڈیا کو کبھی بے نقاب کیا نہیں. ساری دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں, ہر بندے کو جا جا کے مل کے بتا رہے ہیں کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ مفاد ضرور ہوگا. اور فارن آفس کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جس کو بھی یہ ڈوزیئر دیتے ہیں وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ بھارت غلط کر رہا ہے, ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بھارت کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی, وہ ایک بہت بڑی منڈی ہے, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو یہ مجبوری ان کی اپنی جگہ پہ, لیکن دنیا یہ مان رہی ہے, اور اگر دنیا مان رہی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلیں گے, بھارت کے لیے مشکلات بدلیں گی. اس کی پرسیپشن جو بنی ہوئی تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے. اب آ رہے ہیں اس بڑی خبر کی طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا. ایک تو طالبان نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کا مقدمہ یا افغانستان میں امن کے حوالے سے جو شاندار تجاویز ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے افغانوں کا مقدمہ لڑا ہے, طالبان کا نہیں, افغانوں کا مقدمہ لڑا ہے, اور افغانوں کے معاملات کو یا افغانستان میں امن کے لیے دنیا کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے. یہ چیز اس وقت ان کے لیے بڑی اہم تھی اور پاکستان کی حمایت پر ان کے مشکور ہیں, یہ طالبان وزیر نے کہا ہے. پاکستانی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ عالمی برادری کے سامنے افغانستان کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. افغانستان پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ممالک نے امریکہ اور عالمی برادری کے سامنے ہمارے حق میں آواز اٹھائی. 6 روز قبل چین اور روس نے بھی ہماری حکومت کے حق میں بات کی, جبکہ قطر, ازبکستان اور بعض دیگر ممالک نے بھی مثبت موقف اٹھایا. پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کا موقف انتہائی قابل تحسین ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی خطاب میں بالخصوص افغانستان کے حوالے سے موقف جو اپنایا ہمارے لیے وہ بہت قیمتی اور قابل تحسین ہے. یہ انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا اس بات کو, اور انہوں نے کہا کہ اچھے روابط کے لیے اور دنیا کے ساتھ ہماری بہتری کے لیے بات کرنے کے لیے ہم آپ کے وزیر اعظم کے مشکور ہیں. یہ ہے جی پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے پرائم منسٹر کے بارے میں افغانیوں کی رائے. اب آ رہے ہیں اس خبر کی طرف جس کا میں نے شروع میں آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا. ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں افغان, لیکن اللہ کرے ان کا گھر زیادہ بہتر ہو, سلامت ہو, وہ اپنے گھر میں خوش رہیں, ہم یہاں پہ خوش رہیں اور بھائیوں کی طرح, اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی کو آگے بڑھائیں. ترکی نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے, رجب طیب اردگان نے. انہوں نے کہا کہ امریکی دباؤ کے باوجود ہم رشیا سے مزید S-400 میزائل سسٹم خریدیں گے. یہ اس وقت اس زمین پر دستیاب یا موجود یا انسانوں کے ذریعے بنایا گیا سب سے شاندار ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اس سے اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم کسی کے پاس موجود نہیں ہے. امریکن پیٹریاٹ سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا, وہ بھی اس سے اچھا نہیں ہے. اسرائیل کے پاس بھی اس سے ملتا جلتا سسٹم ہے, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا تگڑا ہو. اس وقت دنیا میں دستیاب ایئر ڈیفنس سسٹم میں نمبر 1 S-400 ہے. یہ دنیا کے ہر طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے. یعنی کوئی بھی طیارہ اگر ترکی کی طرف آنا چاہے گا یا رشیا کی طرف, تو رشیا اس ایئر ڈیفنس سسٹم سے خودکار طریقے سے اس طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے. بیلسٹک ٹیکنالوجی ہے, بہت تیز جاتا ہے اور کسی بھی طیارے یا کسی بھی میزائل سے زیادہ رفتار کے ساتھ جا کے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی ہتھیار یا کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی راکٹ اگر اس ملک کی طرف ٹریول کر رہا ہو اور وہاں پہ S-400 کا سسٹم نصب ہے تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے آٹومیٹک طریقے سے تباہ کر دیتا ہے. امریکہ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو اس کا توڑ کر سکے. اس لیے امریکہ دنیا کو منع کرتا ہے کہ اس کو مت خریدو. لیکن طیب اردگان نے کہا, عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ترکی اپنے دفاعی نظام سے متعلق فیصلوں میں نہ تو کسی سے ڈکٹیشن لے گا اور نہ ہی کسی کے دباؤ کو خاطر میں لائے گا. طیب اردگان کا روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے سے متعلق کہنا تھا کہ ہم نے 2019 میں امریکہ کی مخالفت مول لے کر یہ سسٹم خریدا کیونکہ ہماری اولین ترجیح اپنے ملک کی سلامتی ہے اور ضرورت پڑی تو مزید میزائل بھی خریدیں گے چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے $1.4 ارب کی ادائیگی کے باوجود اب تک
F-35 स्टील्थ तैयारे हमें फराहम नहीं किए। ये F-35 बड़े अच्छे तैयारे हैं और अमेरिका का जदीद जो एक जो फाइटर जेट है वो F-35 है। जैसे कि उनके पास वो रफ़ाल है जो बनाया उन्होंने फ्रांस वालों ने, इसी तरह हम बना रहे हैं ब्लॉक 3 JF-17 का, J-20 जो है वो बनाया है चाइना ने, और रशिया जो है वो अपने तैयारे बना रहा है। इसी तरह अमेरिका का जो बेहतरीन तैयारे लड़ाका हैं उनमें ये F-35 है, और वो मांगे हैं पैसे देने के बावजूद, 1.4 अरब डॉलर देने के बावजूद अभी तक वो फराहम नहीं किए गए तुर्की को अमेरिका की जानिब से। ताहम इसके बावजूद हम रूस से S-400 मिसाइल की ख़रीदारी जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने 2017 में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुआहदा किया था, और अमेरिका की ख्वाहिश थी कि तुर्की उससे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ख़रीदे, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है रूस वाला, तो तुर्की ने फिर रूस वाला लिया, अमेरिका वाला नहीं लिया। उसको जो चीज़ जहाँ से बेहतर लगती है वो वहाँ से ख़रीदता है, और वो अपने दिफा को इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि उनको पता है कि इसराइल के साथ भी फड्डा हो सकता है और यूनान के साथ भी लड़ाई हो सकती है, और यूरोपीय यूनियन में कई मुल्क बिल्कुल तुर्की को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।